گزشتہ برس فرانس میں بستیل ڈے کی تقریبات میں صدر ٹرمپ کا آتش بازی اور فوجی پریڈ سے استقبال کیا گیا، اور اب صدر ٹرمپ کی باری ہے کہ وہ فرانسیسی صدر کا اسی گرم جوشی سے استقبال کریں۔ آئیفل ٹاور کے دل فریب ریسٹورانٹ کے بجائے دونوں رہنما امریکا کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی تاریخی رہائش گاہ ماؤنٹ ورنن میں عشائیے میں شریک ہوں گے۔ صدر میکرون کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی اور وہ امریکی کانگریس سے بھی خطاب کریں گے، مگر اس شان و شوکت کی فضا سے ہٹ کر ملاقات کے ایجنڈے پر مشکل معاملات ہیں۔ گزشتہ سال جب صدر ٹرمپ پیرس آئے تھے تو وہ ایک قسم کے آغاز کی خوشی تھی، اب انہیں کام کرنا ہوگا اور یہ بہت مشکل ہے۔ ایران، تجارت، یروشلم اور موسمیاتی تبدیلی، ایسے بہت سے معاملات ہیں جن پر دونوں صدور ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے۔ گزشتہ سال دسمبر میں موسمی تبدیلی سے متعلق ہونے والے سربراہی اجلاس میں صدر ٹرمپ کو پیرس معاہدے سے دستبردار ہونے کے باعث مدعو نہیں کیا گیا تھا، مگر اب میکرون کو یورپ میں صدر ٹرمپ کا اہم ساتھی سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ان کی سوچ کو یورپی رہنماؤں تک پہنچا سکتا ہے اور جو یورپی مفادات کے لیے لڑ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ واشنگٹن اور خاص طور پر صدر ٹرمپ سے بہت ہم آہنگ ہیں، تو فرانس کے اندر اس کا الٹا اثر پڑ سکتا ہے، خصوصاً اس صورت میں اگر صدر ٹرمپ کے کسی فیصلے سے فرانس اور یورپ کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حال ہی میں شام میں کارروائی کے لیے فرانس نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے جوہری معاہدے پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تاہم کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کے مسئلے پر کافی حد تک ہم آہنگی آ چکی ہے۔ شاید دوسرے معاملات پر بھی اختلافات کم ہو جائیں اور پچھلے سال کی طرح اب کی بار بھی دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو الوداع کہیں۔